وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن میں بازار سے واپس گھر آ رہی تھی کہ راستے میں 3 لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا، میری عزت لوٹ لی۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی تو شادی کی رات میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو میری شادی کی رات تھی۔ یہ رات ہر لڑکی کی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہے۔ ہر لڑکی ڈری ہوئی بھی ہوتی ہے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے، مگر میں خوش بالکل نہیں تھی۔ میں صرف ڈری ہوئی تھی، اتنی زیادہ کہ دل مسلسل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ اچانک میرے شوہر کمرے میں آ گئے۔ میں گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، قدموں کی آہٹ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے، میرا جسم گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے، میرا جسم ساخت تھا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میں نے زوردار چیخ ماری۔ اس چیخ کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو یہ احساس میرے وجود میں سرایت کر گیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ کوئی برا خواب نہیں تھا۔ وہ خواب ختم نہیں ہوا تھا، وہ تو اب شروع ہو رہا تھا۔ میرا نام مریم ہے۔ ہم بہت ہی زیادہ نارمل قسم کے لوگ تھے، نہ کوئی بڑی جاگیر تھی، نہ کوئی خاص پہچان۔ بابا ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ وہ سیلز مین نہیں تھے، بلکہ دکان کا ہر کام کرتے تھے۔ صبح جلدی نکلتے اور رات دیر سے واپس آتے تھے۔ زیادہ دیر تک کام کرتے رہنے کی وجہ سے وہ اکثر دوپہر کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ کبھی کہتے وقت نہیں ملا اور کبھی کہتے دکان چھوڑ کر جانا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ایک دن میں نے غور کیا کہ بابا کمزور ہوتے جا رہے ہیں، چہرے پر تھکن صاف نظر آتی تھی۔ میں نے اسی دن دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب بابا کو دوپہر کا کھانا میں دیا کروں گی۔ اگر بابا کی بات بابا نے خود مجھے بتائی تھی۔ میں نے بابا سے کہا کہ میں کھانا خود لے کر آیا کروں گی۔ گرمی کا موسم تھا، صبح کھانا لے جاتے تو خراب ہو جاتا، اسی لیے میں نے سوچا کہ دوپہر کو تازہ کھانا لے جانا بہتر ہوگا۔ بابا نے پہلے منع کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں نے کہا، بابا ویسے بھی ہم لوگ بازار کا چکر لگاتے ہی ہیں، بس میں کھانا پکڑا کر واپس چلی جایا کروں گی، کم سے کم میرا باپ بھوکا تو نہیں رہے گا۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی کو میرا بڑا خیال ہے۔ اس دن میں نے پہلی بار خود کو مضبوط محسوس کیا۔ اس کے بعد میں روزانہ بابا کے لیے کھانا لے جانے لگی۔ اماں بھی خوش تھیں، وہ روز خود اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی اور کہتی بابا کو کہنا دعا کریں۔ میں بھی خوشی خوشی روز نکلتی تھی۔ میں ہمیشہ ایک ہی راستے سے جاتی تھی، ایک ہی جگہ سے گزرتی تھی۔ وہ راستہ بازار کے بیچ سے جاتا تھا۔ وہاں طرح طرح کی دکانیں تھیں، کپڑے کی، جوتوں کی، سبزی کی۔ کوئی گزرے تو ضرور آواز لگاتے ہیں ہمیں کوئی چیز بیچنے کے لیے، کوئی بس توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ شروع میں ان آوازوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ میرا دھیان صرف بابا کے کھانے پر ہوتا تھا۔ میں جلدی چلتی اور جلدی واپس آ جاتی۔ ایک دن میں ایک پان کی دکان کے پاس سے گزری۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی، مجھے نہیں پتا وہاں بیٹھا آدمی مالک تھا یا بس وقت گزار رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، پان تو کھاتی جاؤ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، پھر اگلے دن بھی۔ وہ روز مجھے آواز دیتا تھا، کبھی ہنستا، کبھی عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ میں شروع میں خاموش رہی۔ میں نے سوچا کہ بولنے سے بات بڑھے گی، لیکن ایک دن میرا صبر ختم ہو گیا۔ اس دن گرمی بھی بہت تھی اور میں پہلے ہی تھکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے پھر آواز دی، مجھے غصہ آ گیا۔ میں رک گئی۔ میں نے پلٹ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بلا وجہ آوازیں دیتے ہو۔ اگر مجھے کوئی چیز لینی ہوگی تو میں خود آ جاؤں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، تو بڑم نہیں آتی، بلا وجہ آوازیں دیتے ہو۔ اگر مجھے کوئی چیز لینی ہوگی تو میں خود آ جاؤں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، تو بڑی تیز ہے۔ اس کی آواز میں بدتمیزی تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا، ہاں میں تیز ہوں، اور اپنی زبان سنبھال کر رکھنا، تیری زبان نہیں رہے گی۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں تھی جب مجھے اپنے اوپر بہت ناز اور غرور تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ مجھے پتا تھا میں کون ہوں اور کتنے پانی میں ہوں، اسی لیے میں کسی لڑکے کو منہ لگانا پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر مجھے کسی خوف کا احساس نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے ٹھیک کیا۔ میں نے سوچا اب وہ دوبارہ مجھے آواز نہیں دے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری وہ بات اس کے دل میں کس طرح بیٹھ گئی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ لوگ انا میں اندھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگلے دن جب میں اسی راستے سے گزری تو اس نے مجھے نہیں پکارا۔ سکون کا سانس لیا۔ میں نے سوچا بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی 2 دن گزر گئے۔ وہ خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی مجھے اب عجیب لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا ضرور تھا، نظر جھکا کر یا دکان کے شیشے میں عکس کے ذریعے۔ میں نے اس پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ میرا مقصد صرف بابا تھے۔ میں کھانا لے جاتی، بابا مسکرا کر دعا دیتے،
میں واپس آ جاتی۔ زندگی معمول پر چل رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اسی معمول کے پیچھے کوئی اور کہانی بن رہی ہے۔ کوئی خاموشی سے میرے قدموں کو گن رہا تھا، میرے آنے جانے کے وقت کو دیکھ رہا تھا، میرے راستے کو پہچان رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سا جواب کسی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ میں نے کبھی اندازہ نہیں لگایا تھا کہ میری زبان کی تیزی کسی کے دماغ میں ذہن بن کر بھر سکتی ہے۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا دنیا سیدھی ہے، جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کچھ چہرے صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نیتیں چھپی ہوتی ہیں۔ وہ کسی پلان کے ساتھ بیٹھ چکا تھا، اور مجھے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ پلان میری زندگی کو کس موڑ پر لے جانے والا ہے۔ اب میں اس کے پاس سے گزرتی تو سر اٹھا کر چلتی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا غرور آ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں نے اسے چپ کروا دیا ہے۔ میں یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ ہار مان چکا ہے۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک دن مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ کئی دنوں سے خاموش تھا، نہ آواز دیتا تھا، نہ کوئی حرکت کرتا تھا۔ مجھے اس وقت بھی خاموش رہنا چاہیے تھا، مجھے اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا، مگر میں اپنے جوش میں تھی۔ میں نے جاتے جاتے پلٹ کر اسے کہہ دیا، بڑی جلدی منہ بند ہو گیا تمہارا۔ اس نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، نہ غصہ دکھایا، نہ کوئی لفظ بولا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ لگتا ہے واقعی اس کی زبان بند ہو گئی ہے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خاموشی کس چیز کی تیاری ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کا آخری سکون لے گیا۔ اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آسمان نے مجھے کھانا پکڑاتے ہوئے کہا، آج تو بارش بھی ہو رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، آج مت جاؤ۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، بابا تو دکان پر گئے ہیں نا، بارش ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ بارش میں تو اور بھی زیادہ بھوک لگتی ہے۔ گرمیوں کی بارش ہے، کون سا میں بیمار ہو جاؤں گی، مزے سے جاؤں گی اور مزے سے واپس آؤں گی۔ ماں نے دوبارہ کہا، نہیں بیٹا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے ماں کے ہاتھ سے کھانا لیا اور مسکرا کر کہا، کچھ نہیں ہوتا، بارش میں ویسے ہی دل گھبراتا ہے، آپ بلا وجہ ڈر رہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں گھر سے نکل پڑی۔ بارش تیز ہو چکی تھی، سڑکوں پر پانی جمع ہو رہا تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ میں بابا کی دکان پر پہنچی۔ بابا نے مجھے دیکھ کر حیرت سے کہا، بارش میں کیوں آئی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کھانا دینے۔ بابا نے دعا دی۔ واپسی پر بارش اور تیز ہو گئی۔ راستے میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ بازار کی میں نے قدم تیز کر دیے۔ دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ جلدی گھر پہنچ جاؤں۔ اسی دوران جب میں چینل کے پاس سے گزر رہی تھی تو اچانک کسی نے پیچھے سے میرا منہ دبا دیا۔ میں چیخ بھی نہ سکی۔ اگلے ہی لمحے دو اور ہاتھ مجھے گھسیٹنے لگے۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ 3 لڑکے تھے، 2 کے چہرے اجنبی تھے، مگر تیسرا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہی تھا جو پان کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا، وہی جسے میں نے بار بار جواب دیا تھا، وہی جسے میں نے خاموش سمجھ لیا تھا۔ وہ لوگ اسے بار بار جمیل جمیل کہہ کر پکار رہے تھے۔ اس لمحے مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کی خاموشی کیا تھی۔ وہ خاموشی نہیں تھی، وہ بدلے کی تیاری تھی۔ وہ خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی۔ اس دن صرف شہر میں طوفان نہیں آیا تھا، میری زندگی میں بھی طوفان آ چکا تھا۔ بارش کی آواز میں میری بے بسی دب گئی، میری چیخیں پانی میں گھل گئیں۔ ان تینوں نے میرے ساتھ وہ کیا جو ایک لڑکی کے ساتھ سب سے برا کیا جا سکتا ہے۔ میں خود کو بچا نہ سکی۔ ان تینوں نے میرے ساتھ وہ کیا جو ایک لڑکی کے ساتھ سب سے برا کیا جا سکتا ہے۔ میں خود کو بچا نہ سکی۔ میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا، میری روح جیسے وہیں ٹوٹ گئی تھی۔ میں بارش میں پڑی رہی، مٹی میں، پانی میں، خاموش۔ اس کے بعد وہ تینوں مجھے وہیں چھوڑ کر چلے گئے، جیسے میں کوئی چیز نہ ہوں، جیسے میری کوئی قیمت نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر وہاں پڑی رہی، ہوش تھا یا نہیں یہ بھی یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ ایک رکشے والا وہاں رکا۔ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی، پورا جسم درد سے چیخ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں، سر بھاری تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ماں باپ میرے پاس کھڑے تھے، ماں رو رہی تھی، بابا کا چہرہ زرد تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کچھ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، ماں کی سسکیاں، بابا کی خاموشی، سب کچھ ایک ساتھ میرے اوپر ٹوٹ رہا تھا۔ میری حالت کیا تھی یہ آپ خود سمجھ، زندہ تھی مگر اندر سے مر چکی تھی۔ میری وہ مریم جو سر اٹھا کر چلتی تھی کہیں کھو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میں صرف سانس لیتی لاش بن گئی تھی، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہو چکا تھا کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے خطرناک جواب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ پولیس کیس بنتا ہے، میڈیکل ہو چکا ہے، اگر یہ لڑکی پہچانتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے تو کیس بھی بن جائے گا اور آپ لوگوں کو انصاف بھی مل جائے گا۔ ڈاکٹر کی آواز میں یقین تھا مگر میرے بابا کے چہرے پر خوف تھا۔ بابا نے آہستہ آواز میں کہا کہ کوئی انصاف نہیں ملے گا، ہمیں نہیں پتا وہ لوگ کون تھے، ابھی تو یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا، اگر کیس ہوا تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔
ہم بیٹی والے ہیں، یہ ہماری بیٹی کا مسئلہ ہے، ہم کوئی کیس نہیں کریں گے۔ میرے بابا نے جو فیصلہ کیا میں اس پر چپ رہی۔ اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنے لیے لڑ سکتی، میں تو اپنے اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی فیصلہ ہو رہا تھا مجھے کوئی نہیں۔ دن رات ایک جیسے تھے، نہ وقت کا احساس تھا نہ اپنے وجود کا۔ جب میں گھر آئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر کی دیواریں وہی تھیں مگر ماحول بوجھل تھا۔ ماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بابا خاموش تھے۔ کچھ دن گزرے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ماں باپ میرے مستقبل کے بارے میں باتیں کرنے لگی ہیں۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ شاید آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ نے کتنا روایتی رد عمل دیا، مگر وہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ کیا وہ اشتہار بنواتے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے؟ کیا وہ سب کو بتاتے؟ وہ تینوں پھر بھی پکڑے نہیں جانے تھے۔ ایک دن میری ماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکا تلاش کیا ہے، لوگ نارمل ہیں، تمہارے بابا کی طرح ہی دکاندار ہیں، بابا کہہ رہی ہیں کہ انہی کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں اس وقت بالکل زندہ لاش بنی بیٹھی تھی۔ نہ میں نے کچھ پوچھا، نہ مجھے کچھ سنائی دیا، نہ مجھے کچھ سمجھ آیا۔ ماں نے بھی تھا، نہ اس کی آواز۔ رشتہ ہونے سے لے کر دلہن بننے تک میں بس بیٹھی رہی، جیسے کوئی اور زندگی گزار رہا ہو اور میں صرف تماشا دیکھ رہی ہوں۔ جب میرے سامنے نکاح نامہ آیا تو میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، میں نے بس دستخط کر دیے۔ ہاتھ کانپ رہا تھا مگر دماغ خالی تھا۔ ان لوگوں کا ایک رواج تھا کہ دلہن گھونگھٹ میں ہی رہتی ہے، دلہا دلہن کو ساتھ بھی نہیں بٹھایا جاتا۔ مجھے اس رواج سے فائدہ ہی ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرا چہرہ دیکھ کر یہ سوال کرے کہ دلہن کھوئی کھوئی سی کیوں ہے۔ میں کھوئی ہوئی ہی تو تھی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا اور ابھی 1.25 مہینہ بھی نہیں گزرا کہ میری شادی کروائی جا رہی تھی۔ میرا دل ابھی بھی اسی بارش میں اٹکا ہوا تھا، اسی چینل کے کنارے، اسی خاموشی میں۔ جب میں اس معاملے میں نہیں بولی کہ میرا کیس کیوں نہیں لڑا گیا تو میں اس معاملے میں بھی نہیں بولی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کس شریف آدمی سے میری شادی کروا کر اس کی زندگی برباد کی جا رہی ہے۔ میں دونوں معاملوں میں چپ تھی، شاید اس لیے کہ میں اندر سے ختم ہو چکی تھی، شاید اس لیے کی جا رہی ہے۔ میں دونوں معاملوں میں چپ تھی، شاید اس لیے کہ میں اندر سے ختم ہو چکی تھی، شاید اس لیے کہ مجھے بولنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ میری آواز میں کوئی طاقت نہیں۔ میری شادی ہو گئی، لوگ خوش تھے، دعائیں دی جا رہی تھیں، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے دفنایا جا رہا ہے، زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ اس دن میں نے یہ جان لیا کہ کچھ فیصلے شور سے نہیں ہوتے، کچھ فیصلے آنسوؤں کے بغیر بھی انسان کی ساری زندگی بدل دیتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی، گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی، دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا سانس رک جائے گا، میرا شوہر کسی بھی وقت کمرے میں آ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر اسے سب پتہ چل گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ جھوٹ بولوں گی یا سچ؟ میری ماں نے یہی کہا تھا کہ جھوٹ بول دینا۔ میرے ماں باپ اس معاملے سے جیسے الگ ہو گئے تھے، وہ سائڈ پر ہو گئے تھے۔ اب میں جھوٹ بولتی یا سچ بولتی، جو کچھ بھی ہونا تھا وہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اس احساس نے مجھے اور زیادہ ڈرا دیا تھا۔ میرے اندر خوشی نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، صرف خوف تھا، ایسا خوف جو جسم کے اندر رینگ رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا، دروازہ بند ہوا، وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا اسے بھی سنائی دے رہا ہوگا۔ اس نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا میری چیخ نکل گئی، ایک زوردار چیخ۔ اس چیخ کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی، میرے ارد گرد آوازیں آ رہی تھیں، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا دلہن ہسپتال پہنچ گئی، کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں دلہے نے کیا کیا، مگر دلہے نے کچھ نہیں کیا تھا، دلہے کا ہونا ہی کافی تھا، کیونکہ وہی دلہا وہی تھا، وہی پان کی دکان والا لڑکا، وہی جمیل، وہی جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ وہ سب کیا تھا، اور آج وہی میرا شوہر بنا بیٹھا تھا۔ وہ خود سر پکڑے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سفید تھا۔ میری ساس میرے قریب آئیں، انہوں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہو گیا بیٹا؟ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، بی پی لو ہو گیا تھا، اسی لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری ساس نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا، وہ میرا بہت خیال کر رہی تھی۔ میرا شوہر بھی خاموشی سے کھڑا تھا، وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، شاید وہ خود بھی اس لمحے میں خوف میں تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ساس سے کہا کہ میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئیں، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی صبح ہونے میں 2 گھنٹے ہیں۔ ہسپتال سے واپسی پر وہ مجھے اپنے کمرے میں ہی لے گئیں، میں وہیں ان کے پاس سو گئی۔ میں لیٹی تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ چیخ رہا تھا، میرا دل سوال کر رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ صبح ولیمے کی رسم ہوئی، گھر میں چہل پہل تھی، لوگ ہنس رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، میں خاموش بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر طوفان تھا اور باہر جشن۔ میں حیران اور پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیا یہ قسمت کا کوئی اشارہ تھا یا میرے لیے ابھی اور بھی کچھ برا لکھا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر کانپ رہی تھی، کچھ برا لکھا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر کانپ رہی تھی کہ جس شخص سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی وہی اب میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور میں کچھ کہنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔
ولیمے کی جو رات تھی اس رات بھی میں نے اپنی طبیعت کا بہانہ بنا لیا۔ میں نے کہا کہ میرا سر بھاری ہے اور دل گھبرا رہا ہے۔ کسی نے زیادہ سوال نہیں کیا۔ میں پھر اپنی ساس کے کمرے میں سو گئی۔ اس رات بھی نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں چھت کو دیکھتی رہی اور دل میں بار بار وہی منظر آتا رہا جس سے میں بھاگتی رہی تھی۔ اگلے دن سارے مہمان جا چکے تھے۔ گھر میں اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ شور، وہ ہنسی، وہ رسمیں سب ختم ہو چکی تھیں۔ اب حقیقت سامنے تھی اور میں اس حقیقت سے نظریں چرا رہی تھی۔ میری ساس مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا کیا بات ہے، تم جمیل کے کمرے میں کیوں نہیں جا رہی ہو؟ ان کے منہ سے جمیل کا نام سن کر میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں رونا شروع ہو گئی۔ ایسے روئی جیسے برسوں سے روکی ہوئی سسکیاں ایک ساتھ باہر آ گئی ہوں۔ میری ساس گھبرا گئی۔ انہوں نے فوراً، مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ ان کے لہجے میں سچائی تھی، خلوص تھا۔ میرے دل کو پہلی بار کسی نے سہارا دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے بس اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ یہ کہتے ہوئے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میری ساس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، ارے بیٹا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ خود بولتی چلی گئی۔ انہوں نے کہا، سچ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نکما ہو گیا تھا۔ ہمارا خاندانی کام ہے، ہماری اپنی دکان ہے اور بہت اچھی چلتی ہے۔ ہم نے اسے وہاں بٹھایا مگر اس نے کام سیکھنے کی بجائے اپنے نکمے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ پڑھائی سے بھی بھاگ گیا۔ بہت کچھ کیا ہم نے اس کے لیے۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، پھر ہم نے سوچا کہ شادی کرا دیتی ہیں تو شاید سیدھا ہو جائے، مگر وہ شادی کے لیے بھی نہیں مان رہا۔ آخر ہم نے سب کچھ خود ہی طے کیا۔ بس اسے اتنا کہا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا، پھر وہ تھوڑا بہت مان گیا۔ شادی کے دنوں میں تو وہ بہت خوش تھا، مگر پتہ نہیں تمہیں دیکھ کے بعد وہ بھی تمہاری طرح پریشان سا لگ رہا ہے۔ وہ بھی چپ چپ رہتا ہے۔ کیا تم لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں آئے؟ کیا پہلی رات کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ سچ میرے ہونٹوں تک آ کر واپس لوٹ گیا۔ میری ساس نے کہا، اچھا۔ پھر انہوں نے نرمی سے کہا، آج کی رات بھی تم یہی سو جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن کل سے تمہیں جمیل کے کمرے میں جانا پڑے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم یوں سمجھو کہ ہم اس نکمے کے ماں باپ نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر کوئی بات ہو تو بے جھجک کہنا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ واقعی بہت اچھے ہیں، ان کے دل میں کوئی میل نہیں ہے، وہ مجھے سچے دل سے اپنانا چاہتے تھے۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی کیسے شروع کرتی جس نے میری زندگی برباد کی تھی، جس کا چہرہ میرے لیے خوف کی علامت بن چکا تھا، جس کی موجودگی سے میرا وجود کانپ جاتا تھا۔ میں دیر تک یہی سوچتی رہی۔ دل میں خوف تھا اور ایک الجھن، مگر پھر میں نے خود سے کہا کہ میں کب تک بھاگتی رہوں گی، کب تک خاموش رہوں گی؟ شاید اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، مجھے خود دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ کیا وہ سب بھول چکا ہے یا اسے سب یاد ہے؟ کیا وہ شرمندہ ہے یا بے حس؟ اس سوچ کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس حقیقت کا سامنا کروں گی، کیونکہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں پھر سے کمرے میں آئی۔ کمرہ خالی تھا، خاموشی بہت گہری تھی۔ دل پھر سے گھبرانے لگا۔ میں چارپائی کے کونے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میری طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ پیٹ میں مڑوڑ اٹھا، سر گھومنے لگا۔ اس نے فوراً کہا، ڈرو نہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، ڈرو نہیں تو اور کیا کروں؟ درندوں سے تو ڈرا ہی جاتا ہے نا۔ تلخی سے کہا، ڈرو نہیں تو اور کیا کروں؟ درندوں سے تو ڈرا ہی جاتا ہے نا۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر کمرے کے ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ پتہ نہیں تم پر مجھے اتنا غصہ کیوں آ گیا تھا اور میں نے وہ سب اس طرح نکال دیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں نے فوراً کہا، نہیں، میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، ساری زندگی نہیں۔ اور یاد رکھنا، جب تک انسان معاف نہیں کرتا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ تڑپ سا گیا۔ اس نے کہا، اللہ تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں ہی میری عزت بنا کر بھیج دیا ہے۔ میں نے کڑوا سا ہنسا۔ میں نے کہا، میں تو ہماری عزت کا بوجھ ہوں، تم تو اپنی عزت پہلے ہی خود لوٹ چکے ہو۔ اس کے بعد میرے دل میں جو آیا میں نے کہہ دیا، برسوں کا زہر جیسے ایک دم ابل پڑا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں میری زندگی برباد کرنے کی کوشش؟ آپ کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا، وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، لیکن ہاں، ان کا دل ضرور ٹوٹ جائے گا، بہت بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے کندھے ہل رہے تھے، مگر میرے دل میں کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندر بس خالی پن تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بس تم اس گھر میں رہو کچھ مہینے، اگر تم مجھے معاف نہ کر پائی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔
میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ میں نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، ٹھیک ہے۔ اس دن کے بعد ہم ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہنے لگے، ایک چھت کے نیچے، دو الگ دنیا میں۔ وہ چارپائی کے ایک کنارے سوتا، میں دوسرے کنارے، ہمارے درمیان جیسے ایک دیوار کھڑی ہو۔ رات کو وہ کروٹ بدلتا تو میں چونک جاتی، میں ذرا سی آواز پر جاگ جاتی۔ وہ کوشش کرتا کہ بالکل خاموش رہے، کبھی آہستہ سے اٹھ کر باہر چلا جاتا، کبھی پوری رات جاگتا رہتا۔ وہ بار بار معافی مانگتا، وہ کہتا میں ساری زندگی تمہارا خیال رکھوں گا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ وہ میرے لیے پانی رکھ دیتا، دوائی رکھ دیتا، دروازہ خود کھول دیتا، خود بند کر دیتا۔ میرے سامنے نظریں نہیں اٹھاتا، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی تو مجھے بارش یاد آ جاتی، چینل یاد آ جاتا، وہ خوف یاد آ جاتا۔ کبھی کبھی میں آدھی رات کو جاگ جاتی، سانس تیز ہو جاتی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھتا، کہتا کیا ہوا؟ میں کچھ نہیں کہتی۔ وہ خاموشی سے باہر چلا جاتا۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر ایک دوسرے سے میلوں دور۔ وہ پچھتاوے میں جل رہا تھا اور میں یادوں میں۔ اس نے کئی بار کہا کہ وہ اپنی سزا قبول کرنے کو تیار ہے۔ اس نے کہا اگر تم کہو تو میں سب کے سامنے سچ بتا دوں گا، مگر میں خاموش رہی، کیونکہ میں تھک چکی تھی، لڑ لڑ کر، سہ کر۔ اس کمرے میں ہم میاں بیوی نہیں تھے، ہم دو ٹوٹے ہوئے انسان تھے، ایک جرم کے دو الگ انجام۔ اور میرے دل میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا وقت واقعی سب کچھ بدل دیتا ہے، یا کچھ زخم ایسے نہیں تھے؟ ہم دو ٹوٹے ہوئے انسان تھے، ایک جرم کے دو الگ انجام۔ اور میرے دل میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا وقت واقعی سب کچھ بدل دیتا ہے، یا کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو سانسوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ چلنے لگا، دن کے بعد گزرتے گئے، وہی گھر، وہی کمرہ، وہی خاموش فاصلہ، مگر ایک چیز بدلنے لگی، جمیل بدلنے لگا۔ شروع میں وہ بس خاموش رہتا تھا، پھر ایک دن وہ صبح جلدی اٹھا، نہایا، کپڑے بدلے اور دکان جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف دیکھا۔ اس دن وہ شام کو تھکا ہوا واپس آیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن بھی وہ دکان گیا، پھر اگلے دن بھی۔ اب وہ روز جانے لگا تھا۔ اس کے ماں باپ خوش تھے، خاص طور پر میری ساس۔ وہ بار بار شکر ادا کرتی تھی، وہ کہتی کہ میرا بیٹا اب سیدھی راہ پر آ رہا ہے۔ جمیل اب اپنے ماں باپ کی بات ماننے لگا تھا، جو کہتے وہ سن لیتا، جو سمجھاتے وہ قبول کر لیتا۔ وہ دوست جن کے ساتھ وہ دن بھر بیٹھا رہتا تھا اب نظر نہیں آ گیا تھا۔ وہ اب مجھ سے بات کرنے سے پہلے اجازت لیتا تھا۔ وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا، کبھی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس ایک فاصلے پر رہ کر اپنا پچھتاوا جیتا رہا۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر میرا دل اب بھی بند تھا۔ میں نے خود کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ میں اس تبدیلی پر یقین کروں، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں نے یقین کر لیا اور وہ پھر ویسا ہی نکل آیا تو میں دوبارہ ٹوٹ جاؤں گی۔ ایک دن میری ساس نے مجھے غور سے دیکھا۔ انہوں نے شاید میری آنکھوں میں وہ خوف پڑھ لیا تھا جو میں چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، آہستہ آواز میں کہا، بیٹا ایک بات پوچھوں؟ میں نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، تم اور جمیل ایک دوسرے سے اتنے دور کیوں رہتے ہو؟ تم مسکراتی نہیں ہو، تم باتیں نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے کوئی بات ہے جو ہم نہیں جانتے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں نے نظریں جھکا لی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، کہا، ڈرو نہیں، اگر کچھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں خاموش رہی، مگر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ساس سمجھ گئی کہ معاملہ بہت گہرا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہا، بیٹا اگر اس گھر میں تمہیں کسی نے دکھ دیا ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ شاید ہم ماں باپ ہوتے ہوئے بھی کچھ دیکھ نہیں پائے۔ یہ سن کر میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے انہیں سب کچھ نہیں بتایا، مگر اتنا ضرور کہا کہ جمیل نے مجھے بہت ڈرایا ہے اور میرا دل ابھی تک اس ڈر سے آزاد نہیں ہو پایا۔ میری سانس کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا اگر تم اسے چھوڑ کر چلی گئی تو یہ پھر سے بگڑ جائے گا، ابھی تو یہ بہت ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے واقعی خود کو بدل لیا ہے، مگر اس کے بدلنے میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اگر میرے بیٹے سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے تو اس کی ماں ہونے کے ناطے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ پہلی بار کسی نے میرے زخم کو مانا تھا، پہلی بار کسی نے بغیر سوال کے معافی مانگی تھی۔ اسی دن کے بعد میرے اندر کچھ نرم ہونے لگا۔ میں نے جمیل کو غور سے دیکھنا شروع کیا، اس کی خاموش خدمت، اس کی نظریں جھکانا، اس کا ہر دن دکان جانا، اس کا تھکا ہوا واپس آنا، اس کا اپنی ماں کی قدم دبانا، اپنے باپ کی بات ماننا۔ وہ اب وہ انسان نہیں لگتا تھا جو کبھی پان کی دکان پر بیٹھ کر بدتمیزی کرتا تھا۔ وہ اب ایک ذمہ دار آدمی بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک رات اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکو گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مطمئن رہو۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی ہے، سزا کے طور پر نہیں، ذمہ داری کے طور پر۔ اس دن میں نے پہلی بار اس کی بات پوری سنی۔ میں نے جواب نہیں دیا، مگر میں نے نفرت سے منہ بھی نہیں موڑا۔ دن گزرتے گئے، مہینے بدلتے گئے۔ ہم ایک ہی کمرے میں تھے، مگر اب خاموشی میں اتنی کاٹ نہیں تھی۔ کبھی وہ مجھے پانی پکڑا دیتا، کبھی میں اس کے لیے چائے رکھ دیتی، یہ سب بغیر لفظوں کے ہوتا۔
ایک دن میں بیمار ہو گئی، بخار تیز تھا، وہ ساری رات جاگتا رہا، دوائی وقت پر دیتا رہا، پانی پلاتا رہا۔ اس رات اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بس اپنا فرض نبھایا۔ اسی رات میرے دل نے پہلی بار کہا کہ شاید ہر انسان اپنی بدترین غلطی کے بعد بھی بہتر بن سکتا ہے۔ میں نے اس دن یہ بھی جانا کہ معافی ایک دن میں نہیں ہوتی، قبولیت بھی وقت مانگتی ہے۔ میں نے جمیل کو معاف نہیں کیا تھا، مگر میں نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا تھا، ایک انسان کے طور پر، ایک بدلتے ہوئے انسان کے طور پر۔ اور جمیل نے بھی کبھی مجھ پر زور نہیں ڈالا، اس نے کبھی محبت کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے بس صبر کیا، خاموشی سے، مستقل مزاجی سے۔ آہستہ آہستہ ہمارا رشتہ نفرت سے نکل کر برداشت میں آیا، برداشت سے سمجھ میں، اور سمجھ سے قبولیت میں۔ ہم دونوں کامل نہیں تھے، ہم دونوں کے درمیان ماضی کا ایک سایہ ہمیشہ موجود رہا، مگر ہم نے سیکھ لیا کہ سایوں کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے۔ آخرکار ایک دن میں نے خود کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ شاید یہی میری کہانی کا انجام ہے، مکمل خوشی نہیں مگر امن، اور کبھی کبھی امن ہی سب سے بڑی خوشی ہوتا ہے۔ اس کہانی میں سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی میں مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے صبر اور تحمل کی طاقت بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کی زندگی صبر اور تحمل کی طاقت بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ سکتے ہیں جب دل شکستہ ہو جائے، دل خوف اور مایوسی سے بھر جائے اور لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مریم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگرچہ زندگی میں شدید تکالیف آ جائیں، دھوکہ اور تکلیف دینے والے انسان ہمارے راستے میں ہوں، تو بھی صبر اور ثابت قدمی سے حالات کو بدلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کہانی میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسانی رویہ اور اعمال کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ جمیل نے ماضی میں جو غلطیاں کی، اس کا انجام برا ہوا اور وہ خود اپنی ماضی کو برباد کرنے کے قریب پہنچ گیا، مگر وقت، صحیح رہنمائی اور اس کے ماں باپ کی سمجھداری نے اسے اپنی غلطیوں کو ماننے اور سدھارنے کا موقع دیا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں دوسروں کا صبر، ہدایت اور محبت ایک تبدیلی کی کنجی ثابت ہو سکتی ہے۔ معافی اور قبولیت کی اہمیت بھی اس کہانی سے واضح ہوتی ہے۔ مریم نے جمیل کے لیے اپنی نفرت کو فوراً نہیں کم کیا، مگر وقت اور اس کی سچائی کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ اسے قبول کرنے لگی۔ حقیقی معافی کے دل کی قبولیت اور صبر سے آتی ہے۔ اسی طرح ماضی کے زخم جتنے گہرے ہوں، وہ بھی وقت، تحمل اور سمجھداری سے بھر سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ سکتا ہے اور بہتر بن سکتا ہے۔ مریم اور جمیل کی زندگی میں تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی نے واقعی اپنے رویے اور کردار میں بہتری کی کوشش